بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دورہ صرف کے اندر یہ بات پڑھیں گے کہ صیغہ بتانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگلے سبق سے ہم پہلے پارے کے جو صیغہ جات ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک رکوع کر کے پڑھیں گے، تاکہ جو کچھ صرف کے اندر پڑھا جائے اس کا قرآن پاک کے اوپر اجرا بھی کیا جا سکے۔ تو صیغہ بتانے کا مختصر طریقہ جو کتابوں کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے۔ ثلاثی مجرد کا صیغہ بتاتے ہوئے 5 باتوں کا بتانا ضروری ہوتا ہے۔ 5 باتوں کا بتانا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ صیغہ کسے کہا جاتا ہے۔ صیغے کا مطلب لغوی معنی تو اس کا ہوتا ہے پگھلانا، اور صرفیوں کی اصطلاح میں کلمہ کی وہ شکل و صورت جو حروف، حرکات اور سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوں۔ کلمہ کی وہ شکل و صورت جو حروف اور مختلف حرکات و سکنات کی ترتیب سے جو ہے وہ حاصل ہو، اس کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کا صیغہ بتاتے ہوئے 5 باتیں کون سی ضروری ہیں۔ نمبر 1 صیغہ، اس میں بتانا ہوگا کہ مطلوبہ صیغہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے۔ اس میں سے یہ کیا ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع کے بارے میں بتائیں گے، مذکر و مؤنث کے بارے میں بتائیں گے، غائب، حاضر اور متکلم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ مثلا فاعل کے بارے میں کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب۔ یہ انتہائی اہم بات ہے تاکہ اجرا کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ بات اس کے اندر یہ بتانا ہوگا کہ یہ صیغہ کس گردان سے تعلق رکھتا ہے، یہ صیغہ کس گردان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول میں سے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور بحث کے اندر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مثبت ہے صیغہ یا منفی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صیغہ معروف ہے یا مجہول۔ تو بحث کے اندر ایک تو یہ بتانا ہوتا ہے اس کا تعلق ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ میں سے کس کے ساتھ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ معروف ہے یا مجہول، ساتھ یہ بتانا ہوتا ہے یہ مثبت ہے یا منفی۔ مثلا فاعل کے بارے میں مزید کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، یہاں تک تو بات صیغے تک ہو گئی۔ آگے بحث کے اندر یہ بتائیں گے کہ فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی مثبت معروف۔ تیسرے نمبر پر ہے شش اقسام۔ شش اقسام جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بتائیں گے کہ اس صیغے کا تعلق شش اقسام میں سے کس کے ساتھ ہے، اس صیغے کا تعلق شش اقسام میں سے کس کے ساتھ ہے۔ مطلب فاعل کے بارے میں مزید کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد۔ اگر وہ ثلاثی مجرد کا ہے تو ثلاثی مجرد بتائیں گے، مزید فی کا ہے تو مزید فی بتائیں گے، رباعی ہے تو رباعی کا نام لے لیں گے، مجرد ہے پھر یا مزید فی جو بھی ہو اس کا نام لیں گے۔ ابھی تو ثلاثی مجرد کا ہی صیغہ بتا رہے ہیں، لہذا ہم شش اقسام میں سے اس کو ہم ثلاثی مجرد بنا رہے ہیں۔ ہفت اقسام، چوتھے نمبر پر ہفت اقسام کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اس میں بتائیں گے کہ اس صیغے کا تعلق ہفت اقسام میں سے کس کے ساتھ ہے، اس صیغے کا تعلق ہفت اقسام میں سے کس کے ساتھ ہے۔ ہفت اقسام کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صحیح اس کو، مثال اس کو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، کہ یہ صیغہ صحیح ہے، محموز ہے، مضاعف ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف مفروق ہے، یہ لفیف مقرون۔ اس کا تعلق ہفت اقسام میں سے کس کے ساتھ ہے۔ مطلب فاعل کے بارے میں مزید کہیں گے کہ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، یہ پہلا پوائنٹ حل ہو گیا۔ فعل ماضی مثبت معروف، یہ دوسرا پوائنٹ حل ہو گیا یہاں تک۔ تیسرا ثلاثی مجرد، یہ شش اقسام والا پوائنٹ حل ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر تھا ہفت اقسام، تو یہ بتا دیں گے یہ صحیح ہے، ہفت اقسام میں سے یہ بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے باب۔ صیغے کے اندر یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس صیغے کا تعلق کس باب کے ساتھ ہے، کس باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ باب بتاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے الباب، یعنی فلاں باب سے اس کا تعلق ہے، کہ ہفت اقسام فلاں باب سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا فاعل کے بارے میں مزید کہیں گے کہ صیغہ واحد مذکر غائب،
فعل ماضی مثبت معلوم ثلاثی مجرد صحیح اتباع فاتح یفتحون آپ ضرب یضرب نصر ینصر سمی اسم فتح یفتح کرما یکرم تو ثلاثی مجرد کے یہ کون سے باب ہیں تو جس باب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اس باب کا نام لیں گے اب یہ نہیں کریں گے کہ ضرب یضرب کا صیغہ ہو آپ اس کو ناصرہ کے اندر رکھ دیں ناصرہ کا صیغہ تو اس کو سامیہ کے اندر رکھ دیں سامیہ کا صیغہ تو اس کو حاسب یحسب باب کے اندر رکھ دیں تو جس باب کا صیغہ ہوگا نا اس صیغے کو اسی باب کے ساتھ جو ہے نام لیں گے کہ مثلا جس طرح یہاں پر ہم نے بالفرض یہ کیا ہے کہ فعل اسباب فتح یفتحون اسباب ضرب یضرب بھی ہم کہہ سکتے تھے اسباب سامیہ اسباب ضرب یضرب بھی ہم یہاں پر کہہ سکتے تھے تو باب کے اندر یہ بتائیں گے کہ اس کا تعلق کس باب کے ساتھ ہے یہ تو ابھی ثلاثی مجرد کی بات ہوئی تھی کہ ثلاثی مجرد کا صیغہ بتانے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں 5 چیزوں کا لحاظ رکھا جا رہا ہے اگر ثلاثی مزید بھی ہے تو اس صیغے میں ثلاثی مزید بھی کا نام لے لیں رباعی کا صیغہ ہے تو رباعی کا نام لے لیں رباعی میں پھر مجرد کا صیغہ ہے یا مزید بھی کا صیغہ ہے تو آپ اس کا نام لیں گے اسی طرح اگر وہ اس میں جامد ہے خماسی کا صیغہ ہے تو آپ اس کا نام لیں گے خماسی مجرد ہے یا مزید بھی یہ سبق جو ہے وہ صرف دورہ صرف کرنے والوں کے لیے انتہائی اہم ترین سبق ہے کیونکہ کل سے ہم یا اگلے سبق کے اندر ہم پہلے باب پہلا سپارہ سورہ فاتحہ اس کے ہم صیغے نکالیں گے اور پہلے پورے سپارے کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ایک دو دو رکوع جو ہے ہم صیغے نکالتے چلے جائیں تو جب صیغے نکالنے تو ظاہر بات ہے صیغے سے پہلے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ صیغہ سے اقسام میں سے کیا ہے شش اقسام میں سے کیا ہے ہفت اقسام میں سے یہ کیا ہے یہ 2-3 ہی چیزیں ہوتی ہیں سے اقسام شش اقسام اور ہفت اقسام تو جس بندے کو اس کے اندر کمال حاصل ہو جاتا ہے نا تو اس بندے کی سرف جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے اس بندے کی کمی جو ہے وہ نہیں رہتی وہ بندہ تیز ہو جاتا ہے اس کی زبان کے اندر گردانے جو ہے وہ بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں صیغے بتانا اس کو جو ہے نا وہ ایک طریقہ آ جاتا ہے پھر وہ قرآن پاک سے صیغے نکالے احادیث سے صیغے نکالے یا کوئی بھی عربی کی کتاب ہے وہاں سے اٹھا کر صیغے نکالنا شروع کر دیں تو وہ صیغے آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہے تو خیر یہ کہہ دیتا ہے ثلاثی مجرد کا صیغہ بتانے کے لیے کتنی چیزوں کا آنا ضروری ہے 5 چیزوں کا آنا ضروری ہے ایک صیغہ بتاتے ہیں کہ صیغے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے واحد تثنیہ جمع مذکر و مؤنث غائب و حال متکلم میں سے کیا ہے بحث کے اندر یہ بتایا جاتا ہے ماضی مضارع میں سے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے شش اقسام میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شش اقسام میں سے کیا ہے ہفت اقسام میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے باب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے اس کا تعلق ہے کس باب کے ساتھ ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں بار بار اس کو سنیں بار بار اس کو ریپیٹ کریں بار بار اس کو یاد کریں کیونکہ جب صیغے شروع ہو جانے ہیں قرآن پاک کے پھر واپس تو نہیں آیا جاتا پھر تو آگے ہی جو ہے نا